نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سبق نمبر 44 ہے، سبق نمبر 44 ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے متعلق پڑھا تھا اور اس میں ہمارے لیے بہت سی سیکھنے کی چیزیں تھیں۔ آج کا سبق بھی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے اور اس میں بھی سیکھنے کی بہت اہم چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ اس سبق میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو توجہ کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ سنیں، درود شریف کا اہتمام رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلا نکاح ہوا وہ حضرت سودا سے ہوا تھا۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد آخری عمر میں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا کہ حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی۔ یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ مجھے جو عورتوں کو ازدواجی تعلقات میں جس طرح کی دلچسپی اور رغبت اور انٹرسٹ ہوتا ہے، مجھے وہ اپنی عمر کی وجہ سے نہیں رہا، اس لیے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جب ہوئی تھی حضور سے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 3 سال پہلے، تو اس وقت ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سودا کی عمر 55 سال تھی، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 66 حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج تھی۔ تو ظاہر ہے کہ پھر 3 سال یہ، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد بھی کئی سال یہ باریاں اسی ترتیب سے چلتی رہیں۔ آخر میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی تھی۔ اب یہ باری کیوں دی تھی، اس میں کچھ روایات ہیں، لیکن اس سے پہلے 2-3 اہم باتیں وہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی کی ایک سے زائد شادیاں ہیں تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں میں برابری کرے، انصاف کے ساتھ پیش آئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت لہ امرأتان فمال الی احدہما جاء یوم القیامت وشقہ مائل، کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو جائے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، یعنی دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کیا تھا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ بھائی اگر ایک سے زائد شادیاں کرنی ہیں تو ان میں عدل و انصاف اور برابری سے کام لینا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیح اور راجح قول کے مطابق ازواج مطہرات میں برابری کرنا یہ حضور پر لازم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پورا اہتمام کرتے تھے۔ اور آپ اہتمام اس لیے کرتے تھے کہ آپ پیغمبر تھے، آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے اور آپ کی جو شرافت تھی وہ بہت بلند درجے کی تھی۔ آپ کو اپنی شرافت، اپنے پیغمبرانہ اخلاق کی وجہ سے مناسب نہیں لگتا تھا کہ میں اپنی بیویوں میں برابری نہ کروں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بیویوں میں برابری کرنا لازم نہیں قرار دیا تھا۔ آپ کو اجازت تھی کہ آپ اپنی بیویوں میں سے جس کے پاس جتنا وقت گزارنا چاہیں گزار سکتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اس بات کا خیال رکھا کہ بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کیا جائے اور برابری کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دی۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ان بیویوں میں سے تم جس کی باری چاہو ملتوی کر دو، وتؤوی الیک من تشاء، اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھو، ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور جن کو تم نے الگ کر دیا ہو ان میں سے بھی اگر کسی کو آپ واپس بلانا چاہیں تو اس میں بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ بات اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ غمگین نہیں ہوں گی، انہیں رنج نہیں ہوگا، ولا یحزن، انہیں رنج نہیں ہوگا، ویرضین بما آتیتہن کلہن،
اور آپ انہیں جو کچھ دیں گے وہ سب اس پر راضی رہیں گی. یعنی جب ہم نے آپ پہ لازم نہیں کیا، اب آپ کی مرضی جس کو جو حق دیں، تو ان کو پتا ہے کہ اگر اللہ نے لازم نہیں کیا پھر بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا حق دے رہے ہیں، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر احسان ہے. تو وہ پریشان بھی نہیں ہوں گی، غمگین بھی نہیں ہوں گی، بلکہ جو حقوق آپ ان کو دے رہے ہوں گے وہ اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کر رہی ہوں گی. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ جانتا ہے وہ بات جو تمہارے دلوں میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ علم والا ہے اور حلم والا ہے. تو اتنی بات تو قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ برابری کرنا ضروری نہیں تھا. لیکن احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، صحیح روایات سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے باوجود برابری کا اہتمام فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنی ازواج کے درمیان باری تقسیم کرتے اور پورے انصاف سے تقسیم کرتے، اور پھر آپ فرمایا کرتے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، یا اللہ یہ میری تقسیم ہے اس چیز میں جس کا میں مالک ہوں. یعنی میں اس چیز کا مالک ہوں کہ میں خرچہ برابر دوں، میں اس چیز کا مالک ہوں کہ میں رات گزارنے میں برابری کروں، لیکن میں اس چیز کا مالک نہیں ہوں کہ میرے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے. فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، جس چیز کے آپ مالک ہیں میں مالک نہیں ہوں، یا اللہ اس کی وجہ سے مجھ پہ کوئی میری پکڑ نہ فرمائیے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اہتمام کرتے تھے. اور اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو وہ اپنے معاملات کے اندر ان کے ساتھ برابری کرے، خرچے میں برابری کرے، رات گزارنے میں برابری کرے. ان دو چیزوں میں برابری ضروری ہے. باقی اگر کسی ایک بیوی سے محبت زیادہ ہے، کسی ایک سے کم ہے، تو شرعاً اس میں کوئی گناہ نہیں. یہ الگ بات ہے کہ دوسری بیوی کے سامنے پہلی بیوی کی تعریفیں کرنا یا اس بات کا اظہار کرنا کہ مجھے اس پہلی بیوی سے زیادہ محبت ہے، تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. لیکن دل میں ظاہر بعض اوقات ہوتا ہے کسی ایک سے محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، تو شریعت میں اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. تیسری بات یہ سمجھیں، یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سیرت کا سبق ہے لیکن یہ آپ نے کوئی فقہی مسائل شروع کر دی ہیں. فقہی مسائل نہیں ہیں، آگے سیرت کا ایک واقعہ آ رہا ہے، اس کی تمہید کے طور پر اس کو سمجھنے کے لیے یہ ساری چیزیں سمجھنا ضروری ہے. اس لیے آپ سمجھے میں آپ کی بیس بنا رہا ہوں. یہ بیس جب آپ کی بن جائے گی آگے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے ساتھ جا کے میں ان ساری چیزوں کو لنک کروں گا. تیسری چیز یہ سمجھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ بھائی اگر تم نے شادی کی ہے تو تمہارے پاس دو راستے ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. یا تو اچھے طریقے سے رکھو بیوی کو اگر رکھنا ہے، اور اگر اچھے طریقے سے نہیں رکھ سکتے تو تسریح بِإِحْسَان، خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو، طلاق دے دو، چھوڑ دو. یہ جو ہے قرآن میں جو آتا ہے نا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ اس کو درمیان میں لٹکا ہوا چھوڑ دو، کہ نہ تو تم اس کو رکھ رہے ہو نہ اس کو چھوڑ رہے ہو، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو اگر کسی شوہر کو یہ لگتا ہے کہ یار میں اپنی بیوی کو نہیں رکھ پاؤں گا، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ یار میں یہ رشتہ نہیں نبھا پاؤں گا، تو اب دو صورتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو صحیح طریقے سے نبھاتے ہیں، الحمدللہ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نہ بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ خرچہ دیتے ہیں، نہ ان کے ازدواجی حقوق ادا کرتے ہیں، نہ ان کا خیال کرتے ہیں، نہ ان کی کیئر کرتے ہیں، طلاق بھی نہیں دیتے. اب بیوی درمیان میں لٹکی ہوئی ہے. قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر حقوق ادا کرنے ہیں تو ٹھیک، حقوق ادا نہیں کرنے تو تسریح بِإِحْسَان، اچھے طریقے سے چھوڑ دیں. چوتھی بات یہ بھی تمہید کے طور پر سمجھیں کہ اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں اور وہ کسی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک کو طلاق دینا چاہ رہا ہے تو باقی سب کو بھی طلاق دے. جس سے اس کو مسئلہ ہوگا اس کو طلاق دے گا. یعنی اس میں برابری ضروری نہیں ہے. ایک سے زائد بیویاں ہوں تو اس بات میں برابری ضروری نہیں ہے کہ ایک کو طلاق دینی ہے تو سب کو طلاق دے دیں، اس لیے کہ شریعت میں انصاف کا، برابری کا حکم ہے. طلاق انسان اسی بیوی کو دے گا جس سے اس کو کوئی مسئلہ ہوگا. اگر اس سے مسئلہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو طلاق نہیں دے گا.
اچھا، اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں دی تھی؟ اس میں ہمیں 3 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا بڑا خیال رکھتی تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس چیز سے خوشی ہوتی ہے، اور حضرت سودا کو اس بات کا اندازہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ سے بہت زیادہ محبت ہے، تو انہوں نے یہ عمل صرف یہ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں، روایات میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اب وہ یہ چاہتی تھی کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی حاصل ہو۔ اپنی عمر کے تقاضے کی وجہ سے ان کو ازدواجی تعلقات میں کوئی دلچسپی اور انٹرسٹ بھی نہیں رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایک طرح سے گویا حضور کو گفٹ دیا کہ آپ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ آپ عائشہ کے پاس زیادہ رہیں تو میں اپنی باری ان کو گفٹ کر دیتی ہوں۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے، اور جن کا قرآن نکل آتا ان کو اپنے ساتھ لے جاتے، جیسے ٹاس کر لیں یا قرآن اندازی کر لیں، کچھ بھی کر لیں۔ آپ کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی تمام ازواج کے لیے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اپنی تمام ازواج کے لیے ایک دن اور رات کی باری مقرر کر دی تھی۔ آگے اسی روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں غیر ان سودۃ بنت زمعہ وہبت یومها ولیلتها لعائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ آخر میں سودا بنت زمعہ نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی جو حضور کی بیوی ہیں۔ کیوں دی تھی؟ تبتغی بذالک رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقصد اس عمل سے اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف کی تھی، اور اس کا مقصد اللہ کے رسول کو اور اپنے شوہر کو، دو جہاں کے سردار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا تھا۔ اچھا، بعض روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا اندیشہ تھا، ان کو اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو طلاق نہ دے دیں، تو ان کو چونکہ یہ خوف تھا، اور بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طلاق دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ بات کسی صحیح روایت سے تو کہیں موجود نہیں ہے کہ آپ طلاق دینے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے۔ بہرحال حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو اندیشہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاید مجھے طلاق دے دیں، اور وہ چاہتی تھیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں رہیں، اور اپنی عمر کے تقاضے کی وجہ سے ان کو ظاہر ہے کہ دلچسپی تو تھی نہیں ان چیزوں میں، لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ حضور کے نکاح میں رہیں۔ اس کی تفصیل سنن ابو داؤد کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا، ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ کے رسول ان کو چھوڑ دیں گے، تو حضرت سودا نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی باری عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات قبول کر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اسی بارے میں قرآن کریم کی جو آیت ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، یہ جو پوری آیت ہے، میں آگے آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ حضور ان کو طلاق نہ دے دیں، تو حضرت سودا نے حضور سے عرض کیا لا تطلقنی، کہ یا رسول اللہ مجھے طلاق مت دیجیے، وَأَمْسِكْنِي، مجھے اپنے نکاح میں رکھیے، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، اور اجعل یومی لعائشہ، اور میں اپنی باری عائشہ کو گفٹ کر دیتی ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ بات قبول کر لی، آپ نے طلاق نہیں دی۔ اس پر قرآن کریم کی یہ آیت سورہ نساء کی نازل ہوئی فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، کہ اگر بیوی شوہر کو ایسی کوئی پیشکش کر دے تو شوہر کو طلاق نہیں دینی چاہیے، بلکہ آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ اب یہاں پر
یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب روایات میں جو ہمارے سامنے آیا کہ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی، یہ سورہ نساء کی آیات ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 128، 129 اور 130۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو ان میاں بیوی کے لیے اس بات میں کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں اتفاق کر کے کسی بات پہ صلح کر لیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کرنا ہی بہتر عمل ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ رکھ ہی دیا گیا، یعنی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے انٹرسٹ حاصل ہوں، مجھے میرے مفادات حاصل ہوں۔ بیوی شادی کرتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جتنے میرے حقوق ہیں وہ مجھے حاصل ہوں۔ شوہر شادی کرتا ہے تو اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے سارے وہ حقوق حاصل ہوں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی سے کام لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تمہارے بس میں نہیں ہے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم ایسا چاہتے ہی کیوں نہ ہو، یعنی تم چاہتے ہوئے بھی برابری نہیں کر سکتے، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو بس یہ مت کرو کہ کسی ایک کی طرف پورے نہ جھک جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے بیچ میں لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے، نہ اس طرف نہ اس طرف۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی سے کام لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو پورا انصاف کرنا تو کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ جیسے میں نے بتایا انصاف دو چیزوں میں ہے، ایک تو رات گزارنے میں برابری ہونی چاہیے، دوسرا خرچہ دینے میں برابری ہونی چاہیے۔ باقی انسان کی محبت میں ان ساری چیزوں میں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کمی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم چاہتے ہوئے بھی پوری برابری نہیں کر سکتے، بس اس چیز کا خیال رکھو فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر یہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ اگر طلاق ہو جاتی ہے یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ اپنی رحمت سے دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ عورت کا بھی کہیں رشتہ ہو جائے گا، مرد کا بھی کہیں رشتہ ہو جائے گا۔ وکان اللہ واسعا حکیما، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ یہ آیات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے نکاح میں کوئی عورت ہوتی ہے، مرد اس کے پاس زیادہ آتا جاتا بھی نہیں اور اس کو چھوڑنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ ایسے موقع پر عورت آ کر یہ آفر کرتی ہے کہ اجعلک من شأنی فی حل، کہ میں تمہیں اپنا حق معاف کرتی ہوں۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، چاہے ایک بیوی ہے ایک سے زائد بیوی ہے، اب کسی بھی وجہ سے شوہر اپنی بیوی سے بیزار ہوا ہے، کسی بھی وجہ سے وہ شوہر چاہتا ہے کہ یار میں مزید اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے، ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ طلاق نہیں دے رہا اور یہ حقوق بھی ادا نہیں کر رہا جو بیوی کے حقوق ہیں، ظاہر شوہر گناہگار ہوگا۔ اب ایسی صورت میں اگر شوہر یہ سوچتا ہے کہ یار میں گناہگار ہو رہا ہوں، اس سے بہتر ہے میں طلاق دے دیتا ہوں اس لیے کہ میں حقوق تو پوری طرح ادا نہیں کر پا رہا، ایسی صورت میں اگر بیوی آ کر آفر کرتی ہے، مثال کے طور پر جیسے حضرت سودا نے آفر کی کہ میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں یا میں اپنا حق معاف کرتی ہوں، کوئی بیوی آ کر شوہر کو کہہ دیتی ہے مثال کے طور پر میں اپنا یہ حق تمہیں معاف کرتی ہوں، یا مثال کے طور پر تمہاری دو بیویاں تم مجھے زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے، میں تمہیں اپنا حق معاف کرتی ہوں لیکن مجھے طلاق مت دو۔
یہ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب ہے کہ اگر کسی عورت کو اس بات کا ڈر ہے اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو یہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کرنا چاہیے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب دیکھیں، ظاہر ہے کہ جب عورت آ کر مرد سے صلح کی درخواست کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنا حق چھوڑ رہی ہے، اپنا حق معاف کر رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مرد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت اپنا حق چھوڑنے پر راضی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں تم پہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، اگر تم نکاح میں رکھو اور اس کا وہ حق ادا نہ کرو تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ حق تمہیں معاف کر چکی ہے۔ تو پھر تم بلا وجہ طلاق کی طرف مت جاؤ کہ نہیں میں نے تو ہر حال میں طلاق ہی دینی ہے۔ جب بیوی تمہارے ساتھ ایگری کر رہی ہے اس بات پر کہ ٹھیک ہے آپ مجھے یہ حق نہیں دینا چاہتے نہ دیں، لیکن مجھے طلاق نہ دیں، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح بہتر ہے، ایسی صورت میں شوہر کو صلح کر لینی چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ ہر انسان کے دل میں ایک لالچ ہوتی ہے۔ لالچ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بیوی ظاہر یہی چاہے گی کہ میرے جتنے حقوق ہیں، ازدواجی حقوق ہیں، مالی حقوق ہیں، نفقہ ہے وغیرہ وغیرہ، جتنے حقوق ہیں وہ مجھے پورے کے پورے ملیں۔ شوہر نے شادی کی، اس نے کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص اپنے ایک جو بھی مقصد ہوگا اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے شادی کی ہوگی کہ یار مجھے شادی کے بعد میری زندگی ایسے ہو جائے گی۔ اب شادی کے بعد بیوی، اب شوہر نے جب فیصلہ کیا کہ بھئی میں نے اس بیوی کے ساتھ نہیں رہنا یا مجھے طلاق دینی ہے، اب بیوی کیا کر رہی ہے؟ اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے حقوق نہ دیں لیکن مجھے طلاق نہ دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں لالچ ہے کہ یہ حقوق مجھے ملیں، اس کے باوجود یہ اپنا حق چھوڑ رہی ہے۔ تو جب اس لالچ کے باوجود اپنا حق چھوڑ رہی ہے تو شوہر کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عورت سے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی مرد نے تم سے شادی کی تھی، مرد کے ذہن میں کوئی مقصد تھا، اس کے ذہن میں تھا کہ شادی کے بعد میری زندگی سکون میں آئے گی، لیکن تم نے اس کی زندگی عذاب بنا دی ہے۔ اب وہ تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے، تو وہ طلاق اس لیے دینا چاہتا ہے کہ اس کو اس کے حقوق نہیں مل رہے، لیکن چونکہ عورت نے درخواست کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ مرد کو فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے دل میں بھی یہ لالچ ہوگی کہ یار مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے، سارے نہیں مل رہے، تو اگر عورت یہ درخواست کر رہی ہے تو تم بھی جس طرح وہ اپنے حق سے دستبردار ہو رہی ہے، مرد کو بھی چاہیے کہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور عورت کی بات مان کر عورت کو طلاق نہ دے۔ یہ کتنا خوبصورت شریعت کا نظام ہے، کتنا بہترین، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام خاندانی نظام کو بچانے کے لیے، میاں بیوی کے رشتے کو بچانے کے لیے کتنا ایک بہترین میکینزم، طریقہ کار قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ نے بیان کیا۔ قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی اس حوالے سے بہت تفصیل موجود ہے کہ اگر کسی معاملے میں میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے تو ان کا اختلاف کیسے ختم کیا جائے۔ بہرحال یہ آیت ہے جو روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جب ان کو خطرہ ہوا اور ان کو اندیشہ تھا تو اس موقع پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی کہ اگر وہ اپنا حق عورت معاف کر دیتی ہے تو ایسی صورت میں مرد کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت سودا نے اپنا حق معاف کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا، جیسے میں نے بتایا وہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے طلاق کا ارادہ کرنا، تو ایسی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق نہیں دی اور قرآن کریم کی اس آیت پر عمل ہو گیا۔ اور یہ بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت ہے۔ میں پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں کہ حضرت سودا کی وجہ سے امت کو کون کون سے احکام ملے ہیں، کون کون سی چیزیں ہمیں ملی ہیں اس امت کو، یہ حکم بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے امت کو ملا ہے۔ اس سے ہمیں ایک مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ بھائی اگر بیوی اپنے حقوق معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے، اگر ایک بیوی ہے وہ اپنا کوئی حق معاف کر دیتی ہے تو اس کو بھی اجازت ہے اور وہ شوہر کو وہ حق معاف ہو جائے گا۔ اگر دو بیویاں ہیں، دو میں سے کوئی ایک اپنا حق معاف کرتی ہے، جیسے بعض اوقات کسی کی 2 شادیاں ہیں، 3 شادیاں ہیں، اور ایک بیوی سے وہ شوہر یہ بات کر لیتا ہے یا بیوی شوہر کو کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رات گزارنے میں برابری نہیں کر سکتے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنا حق معاف کر دیتی ہے تو وہ حق معاف ہو جاتا ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اور اسی میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ دیکھیں قرآن کریم نے یہ فرمایا نا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ ہر انسان کے دل میں لالچ ہوتی ہے کہ اپنے حقوق زیادہ سے زیادہ حاصل کرے، تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر کسی بھی مرحلے میں 2 لوگوں کا آپس میں معاملہ ہے اور سامنے والا اپنے مفادات قربان کر رہا ہے، اپنے موقف سے کسی طرح پیچھے ہٹ رہا ہے، اس کو کہیں نقصان ہو رہا ہے لیکن وہ نقصان پھر بھی برداشت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اس معاملے کو بگاڑنا نہیں چاہ رہا، وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ آپ کا بزنس ہو، وہ آپ کا خاندانی مسئلہ ہو، کاروباری مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو،
مثال کے طور پر آپ ادارے کے ڈائریکٹر ہیں، ادارے کا کوئی ملازم ہے، کہیں پر بھی اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ دو لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور ایک آدمی اپنے مفادات سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اپنے حقوق سے کسی حد تک پیچھے ہٹ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ صلح کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. تو قرآن کی اس آیت سے اور ان پورے واقعات کے تناظر میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سامنے والے بندے کو بھی پھر یہ چاہیے کہ وہ صلح کی طرف وہ بھی قدم بڑھائے. اگر ایک آدمی اپنے مفادات سے پیچھے ہٹ رہا ہے تو دوسرے کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ قربانی دے رہا ہے تو کچھ قربانی وہ بھی دے دے، تاکہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے اور اچھے طریقے سے وہ آگے چل سکے. سبيل الدموع سبيل مريح. اچھا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں ایک ہمیں تیسری روایت بھی ملتی ہے، اور وہ روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تھی. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے. اور اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ رجوع کر لیں درخواست طلاق سے، اور میں آپ کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میرا حشر آپ کی ازواج میں اور آپ کی بیویوں میں ہو. اس حدیث میں آتا ہے، مصنف عبد الرزاق، سنن کبریٰ، طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک طلاق دے دی. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست کی اور ساتھ ہی یہ پیشکش کی کہ یا رسول اللہ آپ میری باری جس زوجہ کو دینا چاہیں دے دیں، مجھے اپنی عمر کی وجہ سے ویسے ہی ان چیزوں کی ضرورت نہیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ اٹھائی جاؤں، آپ کی ازواج میں میرا حشر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کی یہ بات قبول کی اور آپ نے اپنی طلاق جو دی ہوئی تھی اس طلاق سے آپ نے رجوع کر لیا. ظاہر ہے ایک طلاق کسی نے دی اس کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، وہ اگر رجوع کر لیتا ہے تو وہ نکاح دوبارہ بحال ہو جاتا ہے. اب یہ جو روایت ہے، یہ شروع میں نے سبق کے شروع میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، وہ بنیادی طور پر اس روایت سے کے متعلق عرض کی تھی. سبيل الدموع سبيل مريح. اب اس روایت کو لے کر کچھ مستشرقین نے، کچھ ملحدین نے سیرت پر اور معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ یار دیکھیں معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کی اہلیہ بوڑھی ہو گئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو طلاق دے دی. اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور اس کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب تنقیدی نظر سے آپ مطالعہ کریں گے سیرت کا اور ساری چیزوں کا، تو پھر جیسے میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ جب تعصب کی اینک لگی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اس کو صحیح چیز بھی غلط نظر آتی ہے. اب آگے ہم اس کا تھوڑا سا تجزیہ کریں گے، تھوڑا سا اس کو اینالائز کریں گے تو ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی کہ اس کی اصل صورتحال کیا ہے اور اصل بات کیا ہے. سبيل الدموع سبيل مريح. اس کے صحیح اور تفصیلی جواب کی طرف بڑھنے سے پہلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مسند احمد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، اذا حدثتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فظنوا به الذي احیأہ واہداہ وانقاہ. کہ جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے، حضور کا کوئی واقعہ سنایا جائے، تو اس کے بارے میں وہ گمان کرو جو سب سے اچھا ہو، سب سے مناسب ہو اور سب سے زیادہ تقوی پر مبنی ہو. سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے. شریعت میں ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ اگر کوئی عام مسلمان بھی کوئی کام کرتا ہے نا اور اس میں دو طرح کے احتمال ہیں، تو شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اس کو اچھے احتمال پہ معمول کریں. مثال کے طور پر آپ سے کسی نے وعدہ کیا تھا کہ یار میں 10 بجے آ جاؤں گا، اب وہ 10 بجے نہیں آیا. اب ایک احتمال یہ کہ یار اس نے وعدہ خلافی کی، جان بوجھ کے نہیں آیا. ایک احتمال یہ کہ ہو سکتا ہے یار رستے میں ٹریفک ہو سکتا ہے اس کا ٹائر پنچر ہو گیا، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی ایمرجنسی آ گئی ہو. اب شریعت ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ آپ اس کو اس بات پہ معمول نہ کریں کہ یار وہ فراڈی ہے، دھوکے باز ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، بلکہ آپ اس کو اس چیز پہ معمول کریں کہ یار کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہوگی، کوئی مجبوری ہوئی ہوگی. شریعت ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب یہ حکم ہمیں ایک عام مسلمان کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان کو کس چیز کا حکم ہوگا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کا احترام، ان کا مقام، ان کی محبت ایک مسلمان کے لیے ایمان کا بنیادی جز ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے. اور جب یہ چیز سامنے ہوگی تو اعتراض ویسے ہی نہیں بنے گا، اور اعتراض بنتا بھی نہیں ہے. کیوں نہیں بنتا اس کی تفصیل کی طرف میں آتا ہوں.
الدموع سبيل مريح. پہلی بات کہ یہ جو روایات میں نے 3 طرح کی روایات آپ کو بتائی نا. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی واری حضرت عائشہ کو کیوں دی تھی؟ پہلی روایت میں نے یہ بتائی کہ حضرت سودا نے یہ اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے دی تھی. صحیح بخاری کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے. دوسری سنن ابو داؤد اور ترمذی کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو طلاق کا اندیشہ تھا. ان 2 روایات پہ تو کوئی اعتراض ہوتا نہیں ہے نا کہ پہلی روایت میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے، دوسری روایت میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے. لے دے کے جو اعتراض ہوتا ہے وہ اس تیسری روایت پہ ہوتا ہے کہ حضور نے طلاق دے دی تھی، تو اس پہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اس عمر میں طلاق کیوں دی تھی. پہلی بات یہ ہے، اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ حضرات تو وہ ہیں جو کہتے ہیں بھائی جو طلاق والی روایات ہیں یہ ساری ضعیف ہیں، مرسل روایات ہیں، ان کا اعتبار ہی نہیں ہے. جب صحیح روایات موجود ہیں ہم ان صحیح روایات کو لیں گے، اور ان صحیح روایات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو ضعیف روایات کو ہمیں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح روایات 2 طرح کی ہیں کہ حضرت سودا نے اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اپنی باری دی تھی. سبيل الدموع سبيل مريح. دوسرا کہ ان کو طلاق کا اندیشہ تھا. طلاق کا اندیشہ کیوں تھا اس پر بھی میں بات کر لیتا ہوں تاکہ یہ چیز بھی واضح ہو جائے. طلاق کا اندیشہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے تھا کہ جب حضرت سودا کا حضور سے نکاح ہوا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت سودا کی نکاح کے وقت عمر 55 سال تھی، اور ایک روایت کے مطابق 66 ایئر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج تھی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی مکہ مکرمہ میں ہوئی ہجرت سے 3 سال آپ یہ لگا لیں. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کی جو رخصتی ہوئی ہے وہ 2 ہجری کے اندر ہوئی ہے، 5 سال یہ ہو گئے. تو اگر 66 سال عمر تھی تو ہجرت کے دوسرے سال حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تک 71 ہو گئی تھی. اور اس کے بھی کئی سالوں بعد 3-4 سالوں بعد جا کر، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 76 کے قریب ہو گئی، تب جا کر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری معاف کی. اور حضرت سودا کو اس بات کا اندازہ تھا کہ میری عمر بھی زیادہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے آپ ایک شوہر تھے، شوہر کو گھر میں جس قسم کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، جس قسم کی خاطر مدارات کی گھر میں ضرورت ہوتی ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض اوقات اس چیز کا احساس ہوتا تھا کہ میں شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح پوری طرح خیال نہ رکھ پا رہی ہوں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی ازواج جو جوان ہیں. ظاہر حضرت عائشہ کی عمر بہت کم تھی، تو وہ جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب جو بیوی زیادہ اپنی جوانی کی وجہ سے خیال زیادہ رکھ پا رہی ہیں، خدمت زیادہ کر پا رہی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر ہے کہ ان سے محبت بھی زیادہ تھی. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ میری عمر زیادہ ہے اور باقی ازواج کی عمر کم ہے. یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، جیسے ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے محبت بھی زیادہ تھی. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر حضرت سودا کو روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان ازدواجی تعلقات میں کوئی دلچسپی بھی نہیں رہی تھی. جب دلچسپی بھی نہیں رہی، یہ اندیشہ ان کو تھا کہ ظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برابری تو ہر حال میں کرنی ہے. اب جب حضور نے یہ برابری اگرچہ آپ پہ لازم نہیں ہے لیکن آپ نے برابری ہر حال میں کرنی ہے، اور جب حضور کو یہ لگے گا کہ میں برابری نہیں کر پاؤں گا تو ظاہر ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو پیغمبرانہ اخلاق کے خلاف ہے کہ بیویاں ہوں اور برابری نہ کی جائے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک ہی آپشن بچے گا، وہ آپشن شریعت نے دیا ہے کہ بھائی اگر بیوی کے حقوق پوری طرح ادا نہیں ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں طلاق دے دینی چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس آپشن کی طرف جائیں گے. تو حضرت سودا نے پہلے ہی اپنا حق معاف کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ خیال ہی نہ آئے کہ چونکہ میں ان کے حقوق ادا نہیں کر پا رہا اس لیے مجھے ان کو نہیں رکھنا چاہیے. اس لیے حضرت سودا نے یہ اندیشہ تھا، اس اندیشے کی وجہ سے پہلے ہی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حق معاف کر دیا. تو اس لیے اس پر اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اب آتے ہیں اس بات کی طرف، کچھ حضرات تو وہ ہیں جو ضعیف، جو اس روایت کو جو طلاق سے متعلق ہے کہ حضور نے طلاق دے دی تھی، وہ اس روایت کو معتبر ہی نہیں مانتے. تو میں نے بتایا کہ ان کے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ روایات ضعیف اس سینس میں نہیں ہے کہ ان سے بالکل استدلال نہ کیا جا سکے، بلکہ یہ روایات بھی دوسری جگہوں پر اگر کہیں مرسل ہیں تو دوسری جگہ متصل سند کے ساتھ بھی موجود ہیں، لہٰذا ان کو بالکل مسترد نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے بھی اس حدیث کو بڑے واضح طریقے سے ایکسپلین کیا اور اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہی جو میں ابھی بتا چکا کہ بھائی شریعت نے شوہر کو یہ حکم دیا ہے کہ یا تو بیوی کو رکھو
یا اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اگر کوئی شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بیوی کو رکھا ہوا ہے لیکن میں اس کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا، تو قرآن نے اس بات سے تو منع کیا کہ درمیان میں لٹکا کر مت چھوڑو، اس کے پاس اب ایک آپشن رہ جاتا ہے بیوی کو چھوڑنے کا۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی شوہر بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو وہ کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا، وہ جائز کام کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا۔ گناہگار کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ درمیان میں لٹکا کے چھوڑ دے گا، اور لٹکا کے چھوڑنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اب جب وہ طلاق کے آپشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو جب ایک عام مسلمان کے لیے یہ چیز جائز ہے، ایک عام مسلمان کو اس سے کوئی گناہ نہیں ملتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو برابری بھی لازم نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس بات کا آپشن دے دیا تھا کہ آپ اپنی ازواج میں سے جس کو رکھنا چاہیں رکھیں، جس کو نہیں رکھنا چاہیں آپ ان کو رخصت کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ تمام ازواج کو اختیار دے دیا تھا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو رہیں، نہیں رہنا تو نہیں رہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو اس معاملے میں خصوصی احکامات ہیں، نکاح کے حوالے سے، شادیوں کے حوالے سے۔ تو جب ایک عام مسلمان پر اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر کیسے اعتراض کیا جا سکتا؟ سبيل الدموع سبيل مريح۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ عرب کے معاشرے میں، اصل میں ہم جب کسی بھی واقعے کو اپنے معاشرے کے کلچر کے پیراڈائم سے دیکھتے ہیں نا تو ہمارا نقطہ نظر کچھ اور ہوتا ہے۔ عرب کے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کی شادی یا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی شادی میں کوئی دیر نہیں لگتی تھی۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے اور ہندوانہ کلچر ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ بیچاری سالوں سال بیٹھی رہتی ہے اور اس کو ایک دھبا سمجھا جاتا ہے، کوئی اس سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو بہت سے معاشروں میں کسی اور جگہ اس کے نکاح کرانے کو غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے گھر کی عورت ہے، اس کی اور کہیں شادی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے ہاں ہندوانہ کلچر ہے۔ عرب کے معاشرے میں ایسا نہیں تھا۔ عرب کا معاشرہ تو ایسا تھا کہ شوہر کا انتقال ہوا یا شوہر نے طلاق دی، ابھی اس کی عدت نہیں گزری تھی کہ لوگ نکاح کا پیغام بھیجنا شروع کر دیتے تھے، یعنی ابھی وہ عدت میں ہوتی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیات نازل کر کے اس بات سے منع کیا کہ بھائی جو عورت عدت میں ہو اس کو نکاح کا پیغام مت بھیجا کرو۔ ہاں، عدت اگر ختم ہو جاتی ہے پھر تمہیں اجازت ہے۔ قرآن میں اللہ نے منع کیوں کیا؟ منع اس لیے کیا کہ عدت میں لوگ نکاح کا پیغام بھیج رہے ہوتے تھے۔ تو وہاں ایسا کلچر نہیں تھا کہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہو گئی، کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی شادی نہیں ہوگی۔ آپ کو ازواج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، خلفائے راشدین کی تاریخ پڑھیں، عشرہ مبشرہ کی تاریخ پڑھیں، دیگر صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں، ان میں آپ کو بیسیوں مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ کسی کی بیوی کسی دوسرے کی مطلقہ ہے، کسی کی بیوی کسی کے شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھ لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں آپ کی ازواج میں سے جو کنواری تھی، باقی آپ کی تمام ازواج یا تو ان کے شوہروں نے ان کو طلاق دے دی تھی یا ان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا اور ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا تھا۔ تو عرب کے اس معاشرے کے اس کلچر کے پیراڈائم سے جب دیکھیں گے تو ویسے یہ اعتراض نہیں ہوگا۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اور تیسری بات یہ کہ عام طور سے یہ سوال اس لیے بھی اٹھتا ہے کہ یار اگر کسی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کی مالی کفالت کیسے ہوگی، کھانے پینے کا کیا بندوبست ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زمین اور بہت ساری جائیداد، بہت ساری چیزیں ایسی دے دی تھیں کہ اگر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کہیں نکاح نہ بھی کرتی تو ساری زندگی اگر بیٹھ کر بھی کھانا چاہتی تھیں تو وہ کھا سکتی تھیں۔ اتنی مالی وسعت ان کے پاس تھی، اور یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا تھا، تو اس لیے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر کسی جائز وجہ کی بنیاد پر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ یعنی آج بھی کیا کوئی طلاقیں نہیں ہوتی ہمارے معاشروں میں؟ بعض اوقات بلکہ اکثر تو ہمارے معاشروں میں یہ ہوتا ہے، غصے میں آتے ہیں 3 طلاقیں ایک دم منہ سے نکال دیتے ہیں، اس چیز کا خیال نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ بالکل خلاف سنت طریقہ ہے، ناجائز ہے 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا۔ میری نکاح کورس پر ایک کتاب ہے، میں آپ سب لوگوں کو سجیسٹ کروں گا، گفتگو پبلیکیشن اسلام آباد سے چھپی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ کلچر ہو کہ بھائی نکاح سے پہلے نکاح کورس کیا جائے، جب تک کسی کے پاس نکاح کورس کا سرٹیفکیٹ نہ ہو اس کا رشتہ نہ ہو۔
لڑکے کا بھی نہ ہو لڑکی کا بھی نہ ہو، ایسا کلچر ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا تاکہ نکاح کا کورس کروایا جائے، نکاح کے مسائل سکھائے جائیں، طلاق کے، عدت کے، یہ سارے مسائل ان کو سکھائے جائیں. پھر جب وہ لڑکا لڑکی نکاح کے رشتے میں آپس میں بندھن میں بندھیں گے تو طلاق کا ریشو ویسے ہی ہمارے معاشرے میں کم ہو جائے گا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے شادی ہو رہی ہوتی ہے نکاح، وہ نکاح نہ لڑکی کو سکھایا جاتا ہے نہ لڑکے کو سکھایا جاتا ہے. تو میں آپ حضرات جتنے لوگ سن رہے ہیں آپ کو بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ نکاح کورس آپ ضرور پڑھیں اس کتاب کو. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ اگلے چند دنوں میں ہم اس کا باقاعدہ کوئی ورکشاپ لانچ کریں. 6 سے 7 گھنٹوں کی ورکشاپ ہوگی، ہفتہ اتوار کو 2 دن ہم اس کی کلاس رکھیں گے شہر میں، کہیں کراچی میں ہی، شہر کے درمیان میں ہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی سینٹر ایسے پوائنٹ پر جو بالکل درمیان میں پڑتا ہو. اور 3 یا 4 گھنٹے کی کلاس ہفتے کے دن ہو جائے گی، 3-4 گھنٹے کی کلاس اتوار کو ہو جائے گی، اور یہ پورا نکاح کورس انشاءاللہ ہم اس میں کور کر لیں گے. وہ کورس جب ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو اناؤنس کر دیں گے، یوٹیوب پر بھی ڈال دیں گے، اپنے فیس بک پیج، واٹس ایپ چینل، ہر جگہ پر اس کو شیئر کر دیں گے. تو جو لوگ اس میں شریک ہو سکے اس میں بھی شریک ہوں. بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جائز وجہ کی بنیاد پر طلاق دینے کا حق کسی بھی شوہر کو حاصل ہے. اگر طلاق کے بارے میں سوچنا یا طلاق کا ارادہ کرنا ہی گناہ ہو تو پتہ نہیں آج کے ہمارے معاشرے میں کتنے مرد ہیں جو گناہ گار ہوں گے کہ یار انہوں نے دماغ میں یہ بات سوچ رکھی ہوگی کہ یار میری بیوی کے ساتھ نہیں بن رہی تو ہو سکتا ہے میں طلاق دے دوں، پھر تو وہ سارے گناہ گار ہیں. یا اگر کسی نے جائز وجہ سے طلاق دی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہیں. تو بھائی طلاق دینا اگر کسی ناجائز وجہ سے ہے، کسی غلط وجہ سے، غلط ریزن سے، ویسے غصے میں آ کے دھڑ دھڑ طلاقیں نکال دی منہ سے، یہ تو ایک الگ چیز ہے، ظاہر ہے یہ تو گناہ ہے، ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی جائز وجہ، مثال کے طور پر بیوی کے ساتھ نہیں بن رہی، اس کی بیوی حقوق ادا نہیں کر پا رہی، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو شریعت کنسیڈر کرتی ہے کہ یار واقعی میں ان لوگوں کو الگ ہو جانا چاہیے، تو کیا ایسی صورت میں طلاق دینے کی صورت میں گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. بھائی جب ایک عام آدمی کے لیے گناہ نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس بات کا اختیار دے دیا تھا کہ آپ جس عورت کو رکھنا چاہیں، جس کو چھوڑنا چاہیں، تو جب اللہ کی طرف سے حضور کو یہ اتھارٹی، یہ اجازت مل گئی تھی، تو باقی کسی کو اس پر اعتراض کا کیا حق ہے؟ سبيل الدموع سبيل مريح. اچھا ایک اور بات، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے مولدین کی طرف سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق دے دی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رجوع بھی تو کیا تھا. حضرت سودا نے درخواست کی، حضور نے رجوع کر لیا. تو اگر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ حضور نے طلاق دے دی تھی، تو اس بات کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے اعلیٰ اخلاق تھے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جی اگر نہیں بھی چاہ رہا تھا لیکن حضرت سودا نے درخواست کی تو آپ نے ان کی درخواست قبول کر لی اور صلح کر لی اور ان کو دوبارہ اپنے رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا. اتنا بڑا کام آپ نے کیا کہ اپنی بیوی کی بات کی لاج رکھی، ان کا خیال رکھا. کہ ایک مثال کے طور پر اگر آپ نے طلاق دے دی تھی یا دینا چاہ رہے تھے تو اس کے باوجود اپنے جذبات کو دبایا، اپنے جذبات کو نیچے کیا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال رکھتے ہوئے دوبارہ ان کے ساتھ منسلک ہو گئے. تو اس پر اعتراض تو کیا جاتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رجوع کیا، اگر طلاق دینے کا ارادہ تھا وہ ارادہ کینسل کیا، اس پر تعریف نہیں کی جاتی. اگین یہ وہی بات ہے جو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی خاص اینک لگائی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اگر ہری اینک ہے تو ہرا نظر آئے گا، ریڈ ہے تو ریڈ نظر آئے گا. اور اگر آپ بالکل نیوٹرل ہو کر صحیح معنوں میں چیز کو دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی. اور ہمارے آقا، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان سے اعلیٰ خوبیوں والا کوئی ہو نہیں سکتا. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. قرآن میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جو دشمنوں کے لیے رحمت ہو، جو رستے میں تکلیف دے، سر پہ تکلیف دے چیزیں ڈالنے والوں کے لیے رحمت ہو، جو گھر کے سامنے کچرا ڈالنے والوں کے لیے رحمت ہو، جو دشمن کے لیے رحمت ہو، طائف میں پتھر برسانے والوں کے لیے جو ہدایت کی دعا کر رہا ہو، وہ اپنی بیوی کے لیے، زوجہ کے لیے کیسے رحمت نہیں ہوگا بھائی؟ لیکن جب آدمی تعصب کی اینک لگا کے دیکھتا ہے تو پھر اس کو اچھائی بھی برائی نظر آتی ہے اور برائی بھی اچھائی نظر آتی ہے. تو یہ اس اینک کا، پیراڈائم کا فرق ہوتا ہے.
اس لیے اس وجہ سے میں نے پچھلے سبق میں بتایا نا کہ جب حضرت سودا کا نکاح حضور سے ہوا تو حضرت سودا کے بھائی تھے عبد بن زمعہ، وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگے غم کی وجہ سے، اور جب مسلمان ہو گئے تو افسوس کرتے تھے کہ یار یہ میں نے کتنا غلط کام کیا کہ میری بہن کا نکاح حضور سے ہوا اور میں اس میں غم کی وجہ سے سر پہ مٹی ڈال رہا ہوں، یہ خوشی کی چیز تھی، میں اس پہ غم کر رہا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، سیکھنے کو ملتی ہے کہ بعض اوقات انسان صحیح چیز کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، غلط چیز کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اعتدال کے ساتھ صحیح نظر سے چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے چیزوں کی وضاحت خود بخود ہو جاتی ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا، اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہو گئیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 128، 129، 130، یہ آیات اس کے اوپر نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ایسی تنبیہ نہیں کی کہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ اگر کوئی ایسا کام ہوتا جس پہ تنبیہ کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آتی نا۔ قرآن کریم میں کئی آیات ایسی ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ کو یہ کام یوں کرنا چاہیے تھا۔ تو اگر یہاں بھی ایسا کوئی کام تھا جو شرعی نقطہ نظر سے ٹھیک نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ تنبیہ آتی، یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے، کسی انسان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوئی ہے، نہ حق اللہ اس میں کسی طرح متاثر ہوا، نہ اس میں بندوں کا حق متاثر ہوا، تو بلا وجہ کا اعتراض کرنے کا کیا مطلب؟ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت ہے، آپ ایک شارع کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ ایک نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے کام کروائے ہیں امت کو سکھانے کے لیے۔ امت کو سکھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بعض اوقات ایسے کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ کام جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے، اور اس کام کے اندر رعایت ہے۔ بعض وہ چیزیں جن کو ہم مکروہ کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مواقع پر وہ کام بھی کیے، اس لیے کیے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ کام حرام نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اجتناب کرتے تو وہ چیز حرام ہو جاتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت شارع کی ہے۔ جب آپ شارع ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اب یہ سارے احکام جو ہمیں سمجھ میں آئے، قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوئی یہ اسی بنیاد پر نازل ہوئی، اسی سے یہ سارے احکام ہمیں سمجھ میں آئے۔ تو خلاصہ کلام یہ، خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو کسی جائز وجہ سے طلاق دینا چاہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے۔ ایک عام مسلمان بھی اگر کسی جائز وجہ سے طلاق دے گا وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو جب ایک عام شخص کو اس چیز کی اجازت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس چیز کی اجازت ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے معاشرے کے پیراڈائم سے اس کو نہ دیکھیں۔ عرب معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کے لیے نکاح کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، اور اگر مالی کفالت کے حوالے سے کسی کے دماغ میں کوئی سوال آتا ہے تو مالی کفالت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آلریڈی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر چکے تھے غزوہ خیبر کے موقع پر، اور جائز وجہ کی بنیاد پر، جیسے میں نے پہلے یہ بات عرض کی، کوئی طلاق دیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں۔ اور پھر یہ بات بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر طلاق دی بھی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رجوع بھی کیا تھا۔ اگر طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا تو طلاق دینے کا ارادہ کینسل بھی کیا تھا۔ تو طلاق کے ارادے پر اعتراض تو ہے لیکن رجوع پر کوئی تعریف نہیں کی جاتی۔ اس کا مطلب اس اعتراض کا مقصد اعتراض برائے اعتراض ہے، کوئی واقعی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی شک شبہ ہو رہا ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب قرآن کریم کی آیات نازل ہو گئیں، اس کا مطلب اللہ نے اپنے رسول کے فیصلے کی توثیق کر دی کہ جو آپ نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اب اس کے بعد اس پر کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ اور ایک آخری چیز جو آج کے سبق میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو تو یہ ہے کہ یہ سارے احکام جو سورہ نساء کی آیات ہم نے پڑھی، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اس امت کو یہ سارے احکام ملے، اور اس کی وجہ سے امت میں کتنے خاندان جڑے ہوں گے، کتنے خاندان اس وجہ سے جڑے ہوں گے، کتنا بڑا صدقہ جاری ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا یہ پہلو بھی سامنے آیا کہ ان کو ڈائلاگ کا، ڈیلنگ کا، مذاکرات کا، ان کو ایک فن، ایک ہنر تھا ان کے پاس۔
کہ جب ان کو لگا کہ یار یہ معاملہ اس طریقے سے حل ہو سکتا ہے تو انہوں نے اس کا حل نکالا. یہ نہیں کہ کسی مشکل میں اگر ان کو لگ رہا تھا کہ میں کسی مشکل میں آ رہی ہوں تو اپنی مشکل مزید مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی گئی، بلکہ انہوں نے اس کا حل نکالا. اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی اگر ہم کسی مشکل میں پھنستے ہیں، چاہے بطور بیوی کے، بطور شوہر کے، بطور ایک بزنس مین کے، بطور ایک ملازم کے، کسی بھی مشکل میں ہم پھنستے ہیں تو ہمیں ڈائلاگ کا فن آنا چاہیے، گفتگو کا فن آنا چاہیے، مذاکرات کا فن آنا چاہیے، ٹیبل ٹاک کا فن آنا چاہیے، بیٹھ کے مسائل کو ڈسکس کر کے حل کرنے کا فن آنا چاہیے، صلح کرنے کا فن آنا چاہیے. کچھ ہم پیچھے ہٹیں، کوئی دوسرا بندہ پیچھے ہٹے اور معاملات کو حل کر کے. لڑنا بھیڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا دنیا میں. صلح کے ساتھ معاملات کو اچھے طریقے سے آگے لے کر بڑھنا، یہ اچھے قائد اور اچھے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں آپ حضرات کے سامنے آج ہی کے سبق سے متعلق کچھ سوالات رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ حضرات نے ان سوالات کے جوابات یہیں کمنٹ میں لکھنے ہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ سبق آپ نے توجہ سے سنا ہے یا نہیں سنا، اور کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو دوبارہ سنیں اور دوبارہ آ کر پھر یہاں پہ کمنٹ کریں. پہلا سوال، کیا صحیح روایات کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی ازواج میں برابری ضروری تھی؟ جی ضروری تھی، ضروری نہیں تھی. کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام ازواج مطہرات میں برابری فرمایا کرتے تھے یا نہیں؟ برابری فرمایا کرتے تھے، برابری نہیں فرمایا کرتے تھے. اگر بیوی اپنا کوئی حق معاف کر کے شوہر کے ساتھ صلح کرنا چاہے تو یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، ناجائز ہے. اگر بیوی شوہر کو اپنا حق معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے یا نہیں؟ معاف ہو جاتا ہے، معاف نہیں ہوتا. اگر شوہر کے لیے بیوی کے حقوق ادا کرنا ممکن نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں طلاق دینا منع ہے؟ جی ہاں، جی نہیں. کیا ایک سوکن اپنی باری کسی دوسری سوکن کو دے سکتی ہے؟ دے سکتی ہے، نہیں دے سکتی. کیا ایک سے زائد بیویوں میں انصاف کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جی ضروری ہے، ضروری نہیں ہے. ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں کن دو چیزوں میں برابری ضروری ہے؟ رات گزارنے میں اور نفقہ یعنی خرچہ دینے میں، سفر پر ساتھ لے جانے اور رات گزارنے میں، دلی محبت اور سفر پر ساتھ لے جانے میں. کیا عرب کے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کا نکاح مشکل تھا یا آسان تھا؟ مشکل تھا، آسان تھا. بیوی کو لٹکا کر رکھنا اور حقوق نہ دینا زیادہ بہتر ہے یا اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے طلاق دے دینا بہتر ہے؟ لٹکا کر رکھنا بہتر ہے، خوش اسلوبی سے رخصت کر دینا بہتر ہے. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے طرز عمل سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ مشکل گھریلو حالات میں مذاکرات کا فن، معاشی ترقی کے اسباب، سیاسی امور کی مہارت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.